بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام کاشتکار بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے باغات کے متعلق۔ باغات میں دو چیزیں مین ٹارگٹ ہوتی ہیں ارلی ڈیز میں، چاہے وہ امرود کے ہوں یا سٹرس کے باغ ہوں۔ ایک کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ارلی بہت زیادہ فروٹ لینا ہے، یعنی پودا فوراً بہت جلدی فروٹ اٹھائے، اور دوسری چیز ہے کہ جو وہ فروٹ اٹھائے وہ گرے نہ، کیونکہ اکثر گرمی کے دنوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم خوراک اچھی بہت زیادہ تیز دیتے ہیں تو اس سے فروٹ تو اٹھا لیتا ہے پودا، لیکن پھل فوراً گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کون سی ارلی سٹارٹ میں اگر ہم خوراک کی بات کریں یا ارلی جو فولیئر سپرے ہیں کون سی بہترین ہے جس سے ہم اچھا فروٹ لے سکتے ہیں، اور اچھا فروٹ لینے کے بعد وہ فروٹ گرے نہ، کامیاب رہے، پودا لش گرین رہے، تو کون سا اچھا فرٹیلائزر مینجمنٹ ہے، یہ ہم اس پر آج بات کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلی جو اس پلاٹ میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں اگر میں فروٹ کلیئرلی دکھاؤں تو یہ سارا فروٹ آپ کے سامنے ہے۔ کتنا زیادہ پودے نے فروٹ اٹھایا ہے، یہ سارا فروٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی فل ٹینیاں بالکل بھرپور ہے۔ اور اس میں جو فرٹیلائزر مینجمنٹ ہم نے کی سٹارٹ میں کیا تھا کہ ہم نے ٹی اے پی کی جگہ ٹی پی باسٹ استعمال کی، اور ہم نے بیسیکلی جو پلان ڈیزائن کیا تھا وہ اسپلٹ اپلیکیشن تھی۔ بیسیکلی ٹی پی باسٹ یوریا فاسفیٹ ہے، یعنی 1744 کا فارمولا ہے، اور یہ ہم نے ارلی اپلیکیشن کی یوریا کے ساتھ مکس کر کے، یعنی اسے ہم نے فی پودے کو تقریباً 100 گرام دیا یہ یوریا فاسفیٹ، اس کے ساتھ آگے یوریا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہم نے اپلائی کی وہ سٹارٹ میں تھوڑی سی پوٹاش بھی تھی۔ دوستو، اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ پوٹاش کو بالکل اینڈ پہ لے جاتے ہیں، نہیں، پوٹاش کی ہر سٹیج پہ پودے کو ضرورت ہے، کیونکہ پوٹاش ایک بہترین ریگولیٹر ہوتا ہے خوراک کا۔ اگر ریگولیٹر آپ اچھی طرح بر وقت بار بار دیتے رہیں گے تو خوراک اچھی طرح مینج رہے گی۔ اور یوریا فاسفیٹ بھی بڑا اچھا الٹرنیٹ ہے ڈی اے پی کے، اگر ہم سٹارٹ میں بہت زیادہ فروٹ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے 2-3 سال سے دیکھا ہے کہ اگر ہم ڈی اے پی کی جگہ یوریا فاسفیٹ لگاتے ہیں تو اس کی لو پی ایچ کی وجہ سے فروٹ پودا زیادہ اٹھاتا ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ آ سکتا ہے پھل گرنے کا، لیکن اس میں یہ چیز آپ نے کرنی ہے کہ سٹارٹ میں جیسے ہی آپ نے یہ اپلیکیشن کر دینی ہے تو فوراً ہی گرمی کے ٹمپریچر کو دیکھ کے آپ نے فوراً بایو اسٹیمولنٹ کا سپرے کر دینا ہے۔ بایو اسٹیمولنٹ کے سپرے سے کیا ہوگا کہ آپ کا پودا فل گرین ہوگا۔ آپ اب یہ ٹینی دیکھیں، فروٹ نیا ہے، بالکل میں کھینچ بھی رہا ہوں، کوئی گر نہیں رہا، آپ بالکل ہلانے سے بھی کوئی نہیں گر رہا، یعنی آپ دیکھیں تو ایک پتا کوئی چیز گر نہیں رہی۔ تو یہ چیز تب ہوتی ہے کہ جب آپ اوپر فولیئر ایپلیکیشن بھی کر دیں۔ اچھا، پوٹاش اگر آپ نیچے سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے تو پوٹاش کا بھی بہترین الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ پوٹاش کی سپرے کر دیں اوپر، فولیئر اس پہ آپ کو کم خرچہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ نے لے کے چلنی ہے جب بھی آپ باغات پر کام کرتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ ان دنوں میں سٹرس کی بات کریں، امرود کی بات کریں، تو اپنا فروٹ اٹھا رہے ہیں، اور جن پودوں نے اٹھا لیا ہے ان کے آگے مسئلہ آ رہا ہے گرمی میں گرنے کا۔ یہ دونوں چیزوں کی اچھی مینجمنٹ ہو سکتی ہے آپ سٹارٹ میں اگر یہ فرٹیلائزر کی اپلیکیشن کریں تو۔ اب اس فرٹیلائزر اپلیکیشن کے بعد یعنی فولیئر اپلیکیشنز بھی ہو گئی، اور اس کی ابھی یہ جو خوراک آپ نے ابھی لگائی ہے تقریباً 1-1.5 مہینے کے گیپ کے بعد پھر لگا دینی، یعنی یوریا فاسفیٹ اور پوٹاشیم نائٹریٹ، یہ دو چیزیں پھر اگین 1.5 مہینے کے گیپ سے لگانی ہے، اور پھر اگین آپ نومبر میں جا کے پھر لگائیں گے، یعنی پہلے آپ نے جون جولائی میں لگا لی چیز، اس کے بعد آپ نے اگست یا ستمبر کے مڈ میں لگائی، پھر اس کے بعد آپ نے نومبر تک لگا لینی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 3 اپلیکیشن آپ کی جو فرٹیلائزر کی ہیں باغات میں بڑا اچھا فروٹ دے سکتی ہیں، آپ کو وہ آپ کے پودے کو بہت زیادہ سٹریس سے بچا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا رزلٹ نظر آئے گا۔ اور ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ جو فولیئر اپلیکیشن میں نے بتائی ہیں بایو اسٹیمولنٹ کی، یہ کم از کم آپ نے 4 سے 5 کرنی ہے، اس سے کیا ہوگا، گرمی سے بھی پودا بچے گا، آگے سردیوں میں بھی جا کے بچے گا، اور آپ کا فروٹ دیر تک چلے گا۔ امرود کا فروٹ انشاءاللہ آپ کو فروری مارچ تک ملے گا، یعنی آپ کا سٹارٹ بھی نومبر میں ہو جائے گا اور چلے گا بھی 3-4 مہینے تک بھی چل سکتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔